اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ ہمارے الاسلام کی 28ویں نشست ہے۔ کل جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ لفظ الہ کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، اور الہ کے تعلق سے کلام پاک کی جو آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں۔ کل سورہ زخرف کی 45 نمبر تک آیت پڑھی گئی تھی۔ اب اس کے بعد سے لے کر سورہ زخرف کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 89 تک آج پڑھی جائیں گی، اور انشاءاللہ سورہ زخرف پورا کا پورا پورے سورہ زخرف کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس مقصد سے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو یہاں بیان کرنے کے 3 مقصد ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ملک اور کسی قوم میں اپنا پیغمبر بھیجتا ہے تو اس کو وہ موقع عطا کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا تو اہل عرب کو وہ موقع عطا کیا، اور اگر کوئی قوم اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے حماقت کا ارتکاب کرتی ہے، جیسا کہ فرعون نے اور اس کے دربار والوں نے حماقت کا ارتکاب کیا، تو اس کا وہی انجام ہوتا ہے جو تاریخ میں عبرت بن چکا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ فرعون نے بھی اپنی بادشاہی اور اپنی شان و شوکت اور حشمت اور دولت و ثروت پر فخر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح حقیر سمجھ رکھا تھا جس طرح آپ کفار قریش اپنے سرداروں کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھ رہے تھے، مگر خدا کا فیصلہ جو کچھ اور تھا، جس نے آخر بتا دیا کہ اصل میں حقیر و ذلیل کون ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ حقیر و ذلیل سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و مرتبے میں کوئی فرق نہیں آیا، تمہاری سرداری خاک میں مل گئی، اصل حقیر و ذلیل تم ہو۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو وہ کمبخت تھا، حقیر و ذلیل سمجھ رہا تھا، لیکن خود ہی حقیر و ذلیل ہو گیا، یعنی فرعون۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ مذاق اور اس کی تنبیہات کے مقابلے میں ہیکڑی دکھانا کوئی سستا سودا نہیں ہے، بلکہ یہ سودا بہت مہنگا پڑتا ہے، اور اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ تو جیسا فرعون اس کا خمیازہ بھگتا ہے، تم بھی اس کا خمیازہ بھگتو گے۔ چلیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اہل دربار کے پاس۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کا رسول بن کے آیا ہوں۔ یہاں ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ، یا نشانی سے مراد عصا اور ید بیضا ہے، اور اس کے بعد پھر اور 7 نشانیاں بھی اللہ نے ظاہر کی، جس طریقے سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا، جیسا کلام پاک میں اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، جب بھی ان کے پاس ہماری نشانیاں آتی تھی، اس وقت وہ ایک ہنسی مذاق میں اڑا ڈالتے تھے۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا،
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں گھیر لیا تھا، یعنی عذاب ہم نے ان کو پکڑ لیا تھا تاکہ وہ اپنے روش سے باز آ جائیں۔ عذاب میں ہم نے ان کی گرفت کی تھی۔ ان نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو دکھائی۔ پہلے تو ساتھ میں 2 ہی نشانیاں تھیں، عصائے موسیٰ اور ید بیضاء، جیسا کہ سورہ طٰہٰ اور بہت ساری آیتوں میں یہ مضمون ہے۔ اس کے بعد جادوگروں سے اللہ کے نبی کا مقابلہ ہوا اور وہ شکست کھا کر ایمان لے آئے۔ اس کی تفصیل بھی کلام پاک میں موجود ہے، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء کے اندر۔ اور اس کے بعد اور ایک نشانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیشگی اعلان کے مطابق مصر کی سرزمین میں شدید قحط برپا ہو گیا، اور وہ ان کی دعا پر ہی دور ہوا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیشگی اعلان کے بعد سارے ملک میں ہولناک بارشوں اور ژالہ باری اور گرج اور کڑک کے طوفان آئے، جنہوں نے بستیوں اور کھیتوں کو تباہ کر ڈالا، اور یہ بلا بھی انہی کی دعا سے دفع ہوئی۔ اس کے بعد پورے ملک پر ان کے اعلان کے مطابق ٹڈی دلوں کا خوفناک حملہ ہوا، اور یہ آفت بھی اس وقت تک نہ ٹلی جب تک انہوں نے ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ، یعنی ٹالنے کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا نہیں کروائی، جب تک موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے مطابق جوئیں اور سرسریاں پھیل گئی، جن میں سے ایک طرف آدمی اور جانور سخت مبتلا عذاب ہوئے، اور دوسری طرف غلوں کے گودام تباہ ہو گئے۔ یہ عذاب بھی اس وقت ٹلا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر کے دعا کرائی گئی۔ ملک کے گوشے گوشے میں ان کی قبل از وقت تنبیہ کے مطابق میڈکوں کا سیلاب امن آیا، جس نے پوری آبادی کا ناطقہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ فوج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بغیر واپس نہ کی گئی، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اس وقت یہ میڈکوں کا سیلاب کم ہوا، یعنی یہ میڈک واپس چلے گئے۔ ٹھیک ان کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے مطابق خون کا عذاب رونما ہوا، جس سے تمام نہروں، کنووں، چشموں، تالابوں اور وضو کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ مچھلیاں مر گئی، ہر جگہ پانی کے ذخیروں میں عفونت پیدا ہو گئی، اور پورے 1 ہفتے تک مصر کے لوگ صاف پانی کو ترس گئے۔ یہ آفت بھی اس وقت ٹلی جب اسے نجات پانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی گئی۔ یہ تمام مضامین سورہ اعراف کے اندر اور سورہ نمل کے اندر اور سورہ مومن کے اندر موجود ہے یہ سارے۔ اور فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالسِّنِينَ۔ بہرحال تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی بات کرے کہ فلم وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون۔ ہم ایک سے ایک بڑھ کر ان کو نشانی دکھلاتے رہے اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تاکہ وہ لوٹ جائیں، باز آ جائیں۔ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك۔
اننا لمہتدون، اور وہ کہتے ہیں ہر عذاب کے موقع پر وہ کم وقت کہتے تھے اے ساحر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حقارت کے طور پر کہتے تھے. ادع لنا ربک، ہمارے لیے تو اپنے رب سے دعا کر، بما عہد عندک، جو تجھے منصب حاصل ہے اللہ کے پاس. اننا لمہتدون، بے شک ہم ضرور راہ راست پر آئیں گے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ جھوٹا وعدہ کرتے تھے اور حقارت کے انداز میں یا ایھا الساحر کہتے تھے، پیغمبر بول کر خطاب نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اولو العزم پیغمبر تھے، ہمت والے. چونکہ تاخیر کے انداز سے خطاب کرنے کے بعد بھی اخلاق کا نمونہ پیش کرنا، یہ اولو العزم پیغمبر کی ہی بات ہوتی ہے. اور اتمام حجت کی حد تک آپ ان کے سامنے دعوت پیش کرنا چاہتے تھے تو آپ ان کا مطالبہ پورا کر کے بیچارے دعا کر ڈالتے تھے. یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی، اور یہ کہ اولو العزم کی صفت تھی. اس لیے کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دعا کرنے والا جب دعا کراتا ہے تو عاجز بن کے کراتا ہے. یہ لوگ متکبر تھے اور یہ پیغمبر نہیں مانتے تھے، تو پیغمبر کے بجائے یا ایھا الساحر کہہ کر خطاب کرتے تھے. اب یہاں پر بعض مفسرین کو یہ شبہ ہوا کہ چونکہ دعا کرانے والا عظمت کے ساتھ نام لیتا ہے کم سے کم وقتی طور پر، تو ساحر چونکہ اس زمانے میں وہ بہت بڑا تھا، یعنی اس زمانے میں جس کے پاس جادو ہوتا تو بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، یا ایھا الساحر. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ ساحر حقارت سے کہہ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم کی وجہ سے ان کو دعا اور ایک اتمام حجت کے طور پر ان کی دعا، یعنی آپ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کر رہے تھے. اور ورنہ یہ کم ظرفی کی بات ہوتی. آپ کہتے کہ جب تک تم مجھے نبی نہیں کہو گے میں تمہاری دعا میں جو تم سے عذاب نہیں ہٹاؤں گا اور تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا. کیونکہ ایسا زبردستی کا ایمان نہ اللہ کو مطلوب ہے، نہ اللہ کے نبی کو ایسا زبردستی کرنے کا حق ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ لوگوں پر کوتوال نہیں بنا کے بھیجیں گے. تو زبردستی کرنے کا نبی کو بھی حق نہیں ہے. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ینکثون، جب ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے، یعنی جب بھی ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے. آگے فرعون کی بدبختی کا ذکر ہے. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور فرعون نے پکارا اپنی قوم میں، کہا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ وہادر الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں میرے نیچے سے نہیں بہتی ہیں. افلا تبصرون، کیا تم مجھے دیکھتے نہیں ہو؟ یہ مضمون صاف بتا رہا ہے کہ ہز میجسٹی کے پاؤں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پے در پہ معجزات نے ملک کے عوام کا عقیدہ اپنے دیوتاؤں پر سے متزلزل کر دیا تھا، اور فرائنہ کا یعنی فرعونیوں کا باندھا ہوا سارا طلسم ٹوٹ گیا تھا، جس کے ذریعے سے خداؤں کا اوتار بن کر یہ خاندان مصر میں اپنی خداوندی چلا رہا تھا. اس صورتحال کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا
کہ کم بختوں کہ تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس ملک بھی میں بادشاہی کس کی ہے، اور دریائے نیل سے نکلی ہوئی یہ نہریں جن پر تمہاری ساری معیشت کا دار و مدار ہے، کس کے حکم سے جاری ہیں، اور یہ ترقیات یعنی یہ ڈیولپمنٹس کس کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، یعنی کس کے خاندان کے کیے ہوئے ہیں، اور تم گرویدہ ہو رہے ہو اس کے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، کیا میں بہتر ہوں یا یہ، نعوذ باللہ من ذالک، کیا میں بہتر ہوں یا یہ وہ ذلیل آدمی، ولا یکاد یبین، جس کو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے سینہ کھول دے، میری زبان اور میرے لیے معاملہ آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے خاندان میں ایک نائب بنا دے، ہارون اشدد بازری، ہارون کے ذریعے میری پیٹھ کو مضبوط کر دے، میرے کام کو مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور ان کو میرے کام میں شریک کر دے، کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری خوب تسبیح بیان کریں اور تجھے خوب یاد کریں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم نے جو مانگا وہ سب تم کو دے دیا گیا۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کی لکنت ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد آپ کی زبان کے اندر گرا یعنی وہ باقی نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ اس کے بعد لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کمبخت حقیر کے طور پر ایسا بول رہا تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد جو تقریریں ہیں وہ فصاحت و بلاغت سے لبریز تقریریں۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، کیوں نہیں اس کے اوپر اس کے پاس سونے کے کنگن ہوتے، یا فرشتوں کی ٹولی اس کے ساتھ آتی۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب کسی شخص کو کسی علاقے کا گورنر یا کسی غیر ملک کی سفارت کے منصب پر مقرر کیا جاتا تو بادشاہ کی طرف سے اس کو جوڑا دیا جاتا تھا، جس میں سونے کے کھڑے اور کنگن بھی شامل ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ سپاہیوں، چوکیداروں اور خدام کا ایک دستہ بھی ہوتا تھا، تاکہ اس کا رعب اور دبدبہ قائم رہے۔ تو وہی کہتا ہے کہ یہ کیسا اللہ کا نبی ہے کہ آسمان کا بادشاہ اس کو یعنی اللہ اس کو نبی بنا کے بھیجا، اور یہ اس کے ساتھ نہ کوئی فرشتوں کی جماعت ہے اور نہ سونے کے کنگن ہے، ایک لاٹھی لے کر سیدھا آ رہا ہے میرے دربار میں اور سیدھا دعوت دے رہا ہے۔ یہ کیسا رسول ہے؟ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فاسقین، اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، اور حقیقت میں ویسے ہی فاسق لوگ تھے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر کے رکھ دیا، یعنی سارا فرعون وغیرہ ڈوب گئے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جو ہی ابن مریم کی مثال دی گئی تمہارے قوم کے لوگوں نے اس پر شور مچا دیا، اور یہ کہنے لگے کہ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، وہ کہنے لگے کہ کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ مثال تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے کر رہے تھے۔ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ مثال آپ کے پاس صرف کج بحثی کے لیے، جھگڑے کے لیے کر رہے تھے۔ بلہم قوم قسیمون، حقیقت میں یہی ہیں جھگڑالو لوگ۔
یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس سے پہلی آیت نمبر 45 جس کے اوپر کل کی نشست میں درس ہوا ہے کہ سورت کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. آپ سوال کیجئے جو رسول آپ سے پہلے آئے ہیں اجعلنا من دون الرحمن، کیا ہم نے بنایا رحمان کے علاوہ کوئی دوسرا الہ جس کی عبادت کی جائے. آپ سے پہلے رسولوں سے پوچھئے، اور اس کی تشریح بھی کل کی گئی کہ یہاں رسولوں سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کی کتابوں سے پوچھو، ان کی تعلیمات سے پوچھو. یہ نہیں کہ رسولوں کے انتقال کے بعد ان کے قبر سے جا کے پوچھو، بلکہ ان رسولوں کی تعلیمات جو ہیں اس کو دیکھ لو. اور اس کی مثال میں وہ آیت بھی پیش کی گئی تھی جیسے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے آپس میں اختلاف ہے تو اللہ اس کے رسول کی طرف فیصلہ لوٹا دو، یعنی کتاب و سنت کی طرف فیصلہ لوٹا دو. تو ویسے ہی اس آیت میں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اپنے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ان سے پوچھ لیجیے اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی معبود دوسرے معبودوں کو بنا رکھا ہے جس کی وہ عبادت کی جائے. تو اس وقت تو جب یہ آیت اہل مکہ کے سامنے پڑھی گئی اور جب ان کو سمجھایا جا رہا تھا اور یہ تقریر جب اہل مکہ کے سامنے ہو رہی تھی تو ایک شخص جس کا نام روایات میں عبداللہ ابن زبارہ، عبداللہ ابن زبارہ، یہ نام روایات میں آیا ہے. وہ اعتراض چھوڑ دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تقریر فرما رہے تھے اور اللہ کا یہ کلام سنا رہے تھے تو اس نے یہ کہا کہ کیوں صاحب عیسائی مریم کے بیٹے کو خدا کا بیٹا قرار دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ پھر ہمارے معبود کیا پڑے ہیں؟ اس پر کفار کے مجمع سے ایک زور سا کا بلند ہوا، ہنسی کا، اور یہ نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ لو پکڑے گئے، اب بولو اس کا کیا جواب ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل ایک مسلمانوں کا طبقہ جو کئی سالوں سے جس کو یہ بیماری ہے مناظرہ مناظرہ مناظرہ، اور اس کے اوپر مسجد سے مہخانے تک جو مولانا عامر عثمانی صاحب کی تجلی کے اندر جو مضمون تھا اس تھا فری سٹائل مناظرہ. تو مناظرہ 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 کا زور شور کر کے پبلک میں مناظرہ، بحث میں مناظرہ، اور ان کے چمچے تیار رہتے ہیں، کوئی بات سننے نہیں دیتے، بات بات پہ صبح پہ نعرے تکبیر اور بات واضح کرنے نہیں دیتے. ویسے کوئی تو یہ وہی کفار کا شیوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے یہ آیت سنا رہے تھے تو وہ فوراً کہنے لگے دیکھا اب کیا جواب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے بیہود آدمی کا جواب دینے کے لیے اس بیہودگی پر سلسلہ کلام کو نہیں توڑا گیا، بات پوری کی گئی، بلکہ جو مضمون چلا آ رہا تھا پہلے اسے مکمل کیا گیا، پھر اس سوال کی طرف توجہ کی گئی جو معترض نے اٹھایا تھا. یہ ایسے ہی ہے، یہ باطل کا طریقہ ہے. جب کوئی بحث شروع ہوتی ہے تو ایک بات پوری ہونے نہیں دیتے، بعد میں دوسری بحث چھڑ دیتے ہیں بات پوری نہ ہو. یہ اہل باطل کا طریقہ ہے کہ کوئی نہ کوئی لفظی بحث چھیڑ دیا
بات پوری نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. جب یہ آیت نمبر 45 میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اس وقت یہ کمبخت سوال کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جواب نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کلام سنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، اور سلسلہ کلام توڑا نہیں گیا. جیسے اترا تھا ویسے کلام اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کلام اتارا تھا ویسا کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے. اس کے بعد آیت نمبر کیا بولتے ہیں، آیت نمبر 57 میں جواب دیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ مخاطب کے کسی سوال کا جواب فوراً دینا کوئی ضروری بھی نہیں ہے. ورنہ وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا جَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. یہ آیت اس کے بعد فوراً یہ آیت ہو سکتی تھی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، یہاں سے اس کا جواب دیا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں کے بعد اس کا جواب دیا. یعنی یوں سمجھ لیجئے آیت نمبر 45 پر اس کمبخت نے سوال کیا، تو اس کے بعد اور تقریباً 12 آیتیں اور پڑھی گئی، 13ویں آیت میں جواب دیا جا رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ جب کوئی داعی دعوت کی بات پیش کرتا ہے تو مخاطب بیچ میں دوسرا سوال کرتا ہے تو اس کے جواب کو وقتی طور پر فوراً جواب نہیں دیا جائے گا، آگے بڑھا جائے گا. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. ولما، اب یہاں سے اس کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. اور کلام پاک ہر ایک کی ہر بات کا جواب نہیں دیتا، جس بات کو ضروری سمجھا گیا ہے اس کا اتنا ہی جواب دیا گیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ داعی کو ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے. جو سمجھا گیا وہی جواب، یعنی جہاں ضرورت سمجھا اللہ نے وہاں اس کا جواب دیا. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اور جب ان کے سامنے ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہارے قوم کے لوگوں نے اس پر شور مچا دیا اور یہ کہنے لگے وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ قَسِمُونَ. یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ مثال جو تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں. اب آگے جواب دے رہے ہیں ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. یعنی بنی اسرائیل یعنی جو تم جس کو کہہ رہے ہو کہ عیسائی جس کو خدا کا بیٹا مان کر اس کا ماڈل بنا کر پوچھ رہے ہیں، یہ نہ عیسیٰ کی تعلیمات تھی نہ اس سے پہلے کسی نبی کی تعلیمات تھی. کوئی قوم اگر اپنی تعلیمات پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ کر اگر ماڈل بنا رہی ہے اور اس کا ماڈل بنا کر اس کا بت بنا کر پوچھ رہی ہے، اس کی تصویر پوچھ رہی ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. نہ یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں تھی اور نہ اللہ کی یہ تعلیم ہے. ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. نہیں ہے وہ مگر وہ بندہ جو ہم نے انعام کیا اس پر ہم نے اس کو بنایا موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے مثال. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اور یعنی یہ ایسے ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی تعلیم نہیں دی تھی. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ پنجے بٹھا دیں، اس کی اسلام نے اور نہ حضرت حسین نے اس کی تعلیم دی. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہو. یعنی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کو کون پوچھنے والا. اللہ تعالیٰ کہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اسے نہیں پوچھا جائے گا جو کرتا ہے، بلکہ وہ خود تم سے سوال کرے گا. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرَنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وہ اور بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے، بس اس میں شک مت کرو اور میری پیروی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. وَإِنَّهُ کی ضمیر حسن بصری
اور سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد کلام پاک ہے، لیکن یہ تفسیر کلام جو ہے سیاق و سباق سے ملتی نہیں ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک تفسیر ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی کیوں کہا گیا؟ پہلی تفسیر کے مطابق سعید ابن جبیر اور حسن بصری کی تفسیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ قرآن سے قیامت کا علم ہوتا ہے، لیکن یہ تفسیر سیاق و سباق سے ملتی نہیں ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وَإِنَّهُ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ تفسیر سیاق و سباق سے ملتی ہے، اور حضرت، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی کیوں کہا گیا، قیامت کے علم کا ذریعہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، قتادہ، سدی، ضحاک، ابو العالیہ اور ابو مالک کہتے ہیں اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثانی ہے، جس کی خبر بکثرت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت اب قریب ہے۔ اور تیسری ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود ہے بغیر باپ کے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ خود ایک قیامت کی دلیل ہے، قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جو اللہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ تم کو دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، بس فَلَا تَمْتُرَنَّ بِهَا، تو بس تم اس میں شک نہ کرو، وَاتَّبِعُونِی، اور میری پیروی کرو، ہذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم، یعنی شیطان تم کو سیدھے راستے سے نہ روک دے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی راستہ دکھائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھلایا ہے، اور تمام نبیوں کا وہی راستہ تھا۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانی لے کر آئے، قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ، کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں تمہارے پاس واضح کرنے کے لیے آیا ہوں بعض وہ چیزیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ یہ حکمت سے مراد ابوت، دانائی، فراست، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ علم جو اللہ نے دیا تھا کہ مادرزاد اندھوں کو بینا کر ڈالتے تھے، جو آپ کا معجزہ تھا۔ ان اللہ رب و ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، بس جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اس صاف تعلیم کے باوجود مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ، پس تباہی بربادی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی ساری باتیں اب ہو گئی، اب سورہ زخرف کی آیتیں ابھی صرف 2 ہی رکوع باقی رہ گئے، بلکہ ایک یا 2 رکوع باقی رہ گئے، تو اب صرف 2 رکوع باقی رہ گئے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں
کہ اچانک قیامت آ جائے، اور وہ آ جائے اور یہ شعور نہ رکھتے ہوں، کیا اس وقت ایمان لائیں گے؟ اس وقت تو ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساری دوستیاں اس دن ایک دوسرے کے، سارے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر متقین، یعنی جو دوستی حق کی مخالفت کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی وہ دوستی ختم ہو جائے گی، وہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، وہ تقطعت بہم الاسباب، سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ اور جو دوستی دین کی بنیاد پر قائم تھی، ایمان کی بنیاد پر، ان لوگوں کے درمیان دشمنی نہیں ہوگی، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی، اور جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے حق کی مخالفت کی بنیاد پر، وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور یہ مضمون اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ جہنم میں کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب جہنم میں داخل ہوں گے تو ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، چونکہ کلام پاک کا اصل مقصد دعوت ہے، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے، اے میرے بندو، نہ تم پر خوف ہے آج ہوگا آج کے دن، اور نہ تم غمگین، یعنی قیامت کے دن سارے دوست دشمن بنیں گے مگر ایمان والے دشمن نہیں بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اہل ایمان کو خطاب کر کے اور مشفقانہ انداز میں، چونکہ پورا قرآن کا مقصد دعوت ہے، اے میرے بندو نہ تم پر آج کے دن خوف ہے اور نہ تم غمگین ہو۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو لوگ ایمان لائے ہمارے آیتوں پر اور وہ مسلمان تھے، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ازواجکم سے مراد یہاں جوڑا یعنی بیوی، اور ازواج کا لفظ بڑا وسیع المعنی اور وسیع لفظ ہے، ہم مسلک ہم مشرب، اور یعنی مطلب ہے کہ یہ جو تمہارا دینی بھائی ہے وہ بھی دینی لحاظ سے تمہارا جوڑا ہے، دین کے رشتے کے لحاظ سے وہ تمہارا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ تو یہاں ازواج سے مراد بیویاں بھی ہیں اور ازواج سے مراد تمہارے دینی بھائی بھی ہیں۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، ان کے آگے سونے کے تھال ہوں گے، بصحاف من ذہب، ان سونے کی تھالیاں ہوں گی، واکواب اور سونے کے پیالے ہوں گی، ساغر، وفیہا ما تشتہی الانفس، اور اس جنت میں جو ان کی خواہشات ہوگی اس کو پورا کیا جائے گا، اور تلذ الاعین، اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیزیں وہاں موجود ہوں گی، وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ایسا نہیں کہ ٹیمپروری تھوڑی دیر کے لیے دیا جا رہا ہے بعد میں اس کے بعد نہیں، ایسا نہیں کہ بس ایک تم بہترین ہوٹل میں ٹھہرو، ایک دن یا 2 دن کا کرایہ بھرا ہے، اب 1 دن 2 دن کے بعد تم کو اتار دیا جائے، ایسا نہیں۔ وانتم فیہا خالدون، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وہ جوانی ایسی ہے کہ جس میں بڑھاپا ہی نہیں۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اب تم اس جنت کے وارث اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئے، جو تم دنیا میں کرتے تھے، یعنی جو تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آج اپنی فضل سے تم کو جنت دے رہے ہیں، یعنی عمل اللہ کے فضل کی علامت ہے۔ حکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، یعنی تمہارے لیے جہاں بکثرت فواکہ یعنی پھل میوے موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ اور جیسے کلام پاک کا انداز ہے، کبھی جہنم کا ذکر کر کے جنت کا ذکر کرتا ہے، کبھی جنت کا ذکر کر کے جہنم کا ذکر کرتا ہے، کبھی انذار پہلے تو تبشیر بعد میں، تو کبھی تبشیر پہلے تو انذار بعد میں، کبھی بشارت تو کبھی تنبیہ، تو کبھی تنبیہ پہلے تو بشارت بعد میں۔ اب یہاں سے پھر جہنمیوں کا ذکر کیا کر رہے ہیں
ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوئے ہوں گے. جہنم کا عذاب کبھی کم نہیں ہوگا. وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہی لوگ ظالم تھے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ لوگ پکاریں گے، جہنمی پکاریں گے، اے مالک. یہاں مالک سے مراد ہے جہنم کا داروغہ، جیسا کہ کلام کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے. لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، یعنی ہمارا کام تمام کر دے، کہیں کو ہم کو تکلیف دے رہا ہے. قال انکم ماکثون، تو وہ جہنم کا داروغہ ان کو جواب دے گا بے شک تم یہ ٹھہرے رہو. لقد جئناکم بالحق، یعنی یہ ٹھہرنے کی جو بات ہے ایسا نہیں ہے ٹھہرو تم کو بچایا جائے گا، ایسا نہیں. انکم ماکثون، ٹھہرے رہو تم یہ جہنم کے عذاب سے، یہ جہنم کے عذاب میں ٹھہرو. لقد جئناکم بالحق، ہم نے تمہارے پاس حق لایا تھا، یعنی ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے. ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے. یعنی ہم نے حقیقت تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی مگر تم حقیقت کے بجائے افسانوں کے دل دادا تھے اور سچائی تمہیں سخت ناگوار تھی. اب اپنے اس احمقانہ انتخاب کا انجام دیکھ کر ہلبلاتے کیوں ہو سکتا ہے کہ یہ داروغہ جہنم ہی کے جواب کا ایک حصہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب کہ تم یوں ہی پڑے رہو پر ختم ہو گیا. اور یہ دوسرا فقرہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہو. پہلی صورت میں جہنم کا داروغہ اگر مانا جائے کہ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، یا ایسے ہی جیسا حکومت کا کوئی افسر حکومت کی طرف سے بولے کہ ہم کا لفظ استعمال کریں، اور اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ہماری حکومت نے یہ کام کیا اور یہ حکم دیا. اور دوسری صورت میں اللہ تعالی یعنی لقد جینا یعنی ونادو یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، یہاں تک جہنم کے داروغہ کا کلام ہے، اور یہاں فل پوائنٹ کہ تم پڑے رہ جاؤ جہنم میں، میں کیا کروں، جاؤ پڑھو. لقد جیناکم بالحق، پھر اللہ بول رہا ہے ہم نے تمہارے پاس حق لائے لیکن تم نے ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم نے اکثر حق کو ناپسند کیا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہم لائے تمہارے پاس حق. اب یہاں سے کفار کے اس فیصلے کی یعنی آپس کی میٹنگ کا ذکر ہے. ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا ان لوگوں نے کوئی فیصلہ کر رکھا ہے، کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے. یہ اشارہ ہے ان باتوں کی طرف جو کفار قریش اپنے خفیہ مجلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے تھے کہ کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہیے. ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا ان لوگوں نے فیصلہ کر رکھا ہے، کوئی فیصلہ کن اقدام اٹھایا ہے؟ بے شک ہم اٹھانے والے ہیں. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بے شک ہم نہیں سن رہے ہیں تمہارے راز اور تمہاری خفیہ میٹنگ؟ کیا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے؟ ایسا نہیں. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہاں ہم تو سن ہی رہے ہیں اور ہمارے فرشتے جو ان کے پاس بیٹھے ہیں وہ لکھ بھی رہے ہیں. تمہاری خفیہ میٹنگ سب لکھی جا رہی ہے، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے.
آج کے زمانے میں تو انٹرنیٹ کے زمانے میں تو یہ سمجھانا کوئی مشکل نہیں. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. اب یہاں سے پھر ان کے عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر رحمان کا کوئی لڑکا ہوتا تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا. یعنی میں یہ جو کہہ رہا ہوں لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے جنا اور نہ جنا گیا، جیسا اللہ کی بات ہے میں سنا رہا ہوں، یہ میں میرے طرف سے نہیں کہہ رہا. اور یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری ضد کی وجہ سے تم اللہ کو تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو میں ضد کی وجہ سے اللہ کے بیٹے کا انکار کر رہا ہوں، یا تم عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو میں ضد کی وجہ سے انکار کر رہا ہوں، یا تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہو تو میں ضد کی وجہ سے انکار کر رہا ہوں. ایسا نہیں. اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی عبادت کرنے والا ہوتا. میں تو اللہ کا تم سے زیادہ فرما بردار ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں ہی سب سے پہلے عبادت کرتا. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. آسمان اور زمین کا رب تمام عیبوں سے پاک ہے، عرش کا رب ان تمام عیبوں سے پاک ہے جو وہ صفات اللہ تعالیٰ کی جوڑ رہے ہیں. اللہ کی صفت نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہو. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا. بس ان کو چھوڑ دو، ان کو اپنے اس میں مگن رہنے دو، اپنے خیالات میں غرق رہنے دو، اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو. حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا تھا. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. اور وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی الہ اور زمین میں بھی الہ ہے، وہی حکمت والا ہے، علم والا ہے. یہی آیت اور 2-3 آیات کی وجہ سے آپ کے سامنے اتنی لمبی چیزیں پڑھی گئی. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. جیسا میں نے کہا تھا سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ الہ کا ذکر کیا ہے 3 آیات میں، اور وہ تینوں آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُمْ مَا ضَرَبُوا لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ قَسِمُونَ. یہاں باطل معبود کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کوئی الہ بن نہیں سکتا اللہ کے سوا کوئی. اور آیت نمبر 45 پڑھی گئی وَسَلْمَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا جَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. ارے رسولوں سے پوچھو کیا ہم نے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی الہ بنایا ہے؟ اور یہاں بھی کہہ رہے وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے. لا الہ الا اللہ کلمے کے پہلے جز کے اوپر یہ گفتگو چل رہی ہے، یہ تقریر چل رہی ہے، یہ نشستیں چل رہی ہیں. یہ 122 آیتیں پوری پڑھنے کا ارادہ ہے اور سلسلہ سورہ زخرف تک پہنچ چکا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. اور وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی الہ اور زمین میں بھی الہ ہے اور وہی حکمت والا ہے، علم والا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آسمان کا الہ الگ ہو، زمین کا الہ الگ ہو، ساری کائنات کا ایک ہی الہ ہے. اور یہ الہ کی بات کو واضح کرنے کے لیے ہم یہ ساری آیتیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد کلام پاک کا شعور بیدار کرنا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور بابرکت ہے اللہ کی ذات جس کے قبضے میں آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس کے درمیان جو کچھ بادشاہت ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. الا من شہد بالحق وهم يعلمون، یعنی جس کو یہ لوگ پکار رہے ہیں ولا یملک الذین یدعون من دون الشفاعۃ، یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں کوئی شفاعت کے مالک نہیں ہیں، کسی کی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. الا من شہد بالحق وهم يعلمون، مگر یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. اس کے کئی مفہوم ہیں الا من شہد بالحق وهم يعلمون کے. ایک یہ کہ لوگوں نے جن کو دنیا میں معبود بنا رکھا ہے وہ سب اللہ کے حضور شفاعت کرنے والے نہیں ہیں. ان میں سے جو گمراہ ہو بدرات ہیں وہ خود وہاں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے. البتہ وہ لوگ ضرور دوسروں کی شفاعت کرنے کے
قابل ہوں گے جنہوں نے علم کے ساتھ نہ کہ بے جانے بوجھے حق کی شہادت دی ہے، یعنی حق کی گواہی دینے والے جو ہوں گے وہ شفاعت کریں گے اللہ کے حکم سے۔ اور دوسرے یہ کہ انہیں شفاعت کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، وہ بھی صرف ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جنہوں نے دنیا میں جان بوجھ کر، نہ کہ غفلت و بے خبری کے ساتھ نہیں، جان بوجھ کر حق کی شہادت دی ہوگی۔ کسی ایسے شخص کی شفاعت نہ وہ خود کریں گے اور نہ وہ اس کے مجاز ہوں گے جو حق کی گواہی دنیا میں نہیں دیتا ہے، جو دنیا میں حق سے برگشتہ کر دیا گیا ہے، اس کی یا بے سوچے سمجھے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہتا رہا اور دوسروں کی بھی بندگی کرتا رہا، اس کی یہ شفاعت نہیں کریں گے۔ اور تیسرا یہ مفہوم ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے، یعنی الا من شہد بالحق کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اس دن جن کو معبود بنا رکھا ہے وہ لازماً شفاعت کے اختیارات رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ایسا زور حاصل ہے کہ جسے چاہے بخشوا دے، قطع نظر اس سے کہ ان کے اعمال و عقائد کیسے ہوں، تو وہ غلط کہتا ہے۔ یہ حیثیت اللہ کے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ جو شخص کسی کے لیے ایسی شفاعت کے اختیارات کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اگر علم کی بنا پر اس بات کی مبنی پر حقیقت شہادت دے سکتا ہے تو ہمت کر کے آگے آئے، لیکن اگر وہ ایسی شہادت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو خواہ مخواہ سنی سنائی باتوں پر یا محض قیاس اور وہم و گمان کی بنیاد پر ایسا یہ غلط عقیدہ کر لینا سراسر لغو اور خیالی بھروسے پر اپنی عاقبت کو خطرے میں ڈالنا قطعی حماقت ہے۔ یعنی حق کی گواہی دینے والے شفاعت کریں گے، اللہ کی اجازت سے، زور زبردستی سے نہیں کریں گے، اور یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ میں کیسا بھی ہوں میری شفاعت کریں گے، کیونکہ یہی عقیدہ یہودیوں کا تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، تو کلام پاک نے اس کو رد کر دیا۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، یعنی اس دن قیامت میں کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی نبی کی اولاد ہونے سے بچ نہیں سکے گا، یہاں عمل دیکھا جائے گا۔ اس آیت سے ضمناً دو بڑے اہم اصول ثابت ہوتے ہیں۔ اول اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے بغیر حق کی شہادت دینا چاہیے، دنیا میں معتبر ہو مگر اللہ کیا اس کا اعتبار نہیں۔ دنیا میں جو شخص کلمہ شہادت زبان سے ادا کرے گا ہم اس کو مسلمان مان لیں گے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کریں گے ہی، جب تک وہ کھلم کھلا کفر صحیح کا ارتکاب نہ کرے۔ لیکن اللہ کیا صرف وہی شخص اہل ایمان میں شمار ہوگا جس نے اپنی بساط علم و عقل کی حد تک یہ جانتے اور سمجھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا ہو کہ وہ کس چیز کا انکار اور کس چیز کا اقرار کر رہا ہے۔ ثانیاً اس سے قانون شہادت کا یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ گواہی کے لیے علم شرط ہے۔ گواہ جس واقعے کی گواہی دے رہا ہو اگر اس کا علم نہیں ہے تو اس کی گواہی بے معنی ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے سے معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے گواہ سے فرمایا اذا رأیت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع۔ احکام القرآن جساس کے اندر امام راضی جساس نے یہ حدیث نقل کی ہے، اگر تو نے واقعے کو اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا ہے جیسا تو سورج کو دیکھ رہا ہے تو گواہی دے ورنہ رہنے دے۔ اور گواہی نکاح وغیرہ کے معاملے میں سن کر بھی دی جاتی ہے، اور پیغمبری کی گواہی سن کر بھی دی جاتی ہے۔ بہرحال علم ہونا شرط ہے۔ علم جو ہے دیکھنے سے بھی ہوتا ہے اور سننے سے بھی ہوتا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہیں یہ پکارتے وہ کسی شفاعت کے اختیار نہیں رکھتے اللہ یہ کوئی علم کی بنا پر حق شہادت دیں۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ خود کہیں گے اللہ، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ لوگ وہ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ وقیل ہی کی ضمیر کے بارے میں عربی گرامر کے اندر بہت کچھ بحثیں ہیں، لیکن شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے، جیسا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب مجھے تفاسیر میں اختلاف ہوتا ہے تو میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھتا ہوں، اس وقت مجھے شاہ عبد القادر کے ترجمے کی بڑی وقت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے
کہ یہاں پر واو عطف کا نہیں بلکہ قسم کا ہے، اور وقیل ہی کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے۔ وقیل یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یعنی قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ان لوگوں کی فریب خوردگی کو خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا اور ان کے معبودوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، پھر خالق کو چھوڑ کر مخلوق ہی کی عبادت پر اصرار کیے جاتے ہیں، جبکہ مانتے ہیں وَلَئِنْ سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے ان کو پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ لوگ یعنی بے شک یہ لوگ مان کر نہیں دیتے، یعنی یہ ایسی قوم ہے جو مانتی نہیں ہے۔ فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، اچھا ہے نبی ان سے درگزر کر دو اور کہہ دو سلام ہے، تو بیان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یا سورہ زخرف مکمل ہو گئی، یعنی ان کی سخت باتوں اور یہ کہ ان کی ہنسی کا اور ان کے مزاح پر نہ ان کے لیے بد دعا کرو اور نہ ان کے جواب میں کوئی سخت بات کہو، بس سلام کر کے ان سے الگ ہو جاؤ، یعنی قطع تعلق والا سلام ہے، اچھا سلوک کرو، الگ ہو جاؤ۔ صاحب جلالین ایسی آیات کے بارے میں کہتے ہیں یہ منسوخ بالقتال، یہ قتال سے پہلے تھا۔ بہرحال یہ سورت چونکہ مکے میں اتری ہے تو بہرحال آج یہ 28ویں نشست ہے۔ تو اب دیکھیے آیت نمبر 45 کے بعد سے جو آیات ہے اس پر غور کر کے دیکھیے کہ اس سے معلوم ہوتا الہ کون ہو سکتا ہے۔ الہ وہی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، الہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجے، الہ وہ ہے جو فرعون کے اہل اربار کے سامنے پے در پہ ایک سے ایک بڑی نشانیاں دکھلائے، الہ وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرے، الہ وہ ہے کہ جو وعدہ توڑنے پر ڈھیل دے بعد میں ان کو پکڑے، جیسا فرعون کو پکڑا اور فرعون کو ڈبا دیا، اور الہ وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرے، اور الہ وہ ہے جو اپنی طاقت اور قوت کا جیسا چاہے اظہار کرے، جیسا کہا اگر ہم چاہتے تم کو ہم یعنی اگر ہم تو چاہتے تم کو زمین میں فرشتہ بنا کر کے جانشین بناتے، اور الہ وہ ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہو اور قیامت برپا کرے، اور الہ وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے دے کر بھیجے اور طرح طرح کے معجزات دے کر بھیجے، الہ وہ ہے جو جنت اور جہنم کا مالک ہو، اور الہ وہ ہے جو اعمال کی بنیاد پر جنت دے اور بے عملی کی بنیاد پر جہنم دے، الہ وہ ہے جس کا کوئی معبود نہیں ہے، الہ وہ ہے جو لوگوں کو چھوڑ دے اور ڈھیل دے، اور الہ وہ ہے کہ جو تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانے اور اس کے پاس فرشتے ہوں جو تمہاری باتوں کو لکھ رہے ہوں۔ بہرحال ان سب باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ بس اب یہ درس کا مقصد ہے کہ روزے کو رکوع مانے کے ساتھ پڑھیں اور چل پھر کر غیر مسلم کو ایمان کی دعوت اور مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔